اسلامیہ کو اگر زندہ کرنا ہے تو اس کے لیے جو بینچ مارک ڈاکومنٹ ہے اسرار خودی کے بعد دیٹ از رموز بے خودی. یہ انسپائرڈ ڈاکومنٹس ہیں. یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں کہ جن کو لکھنے کے لیے مولانا جلال الدین رومی اور بڑے بڑے بزرگوں نے ایکچولی ویژنز میں آ کے اقبال سے کہا تھا کہ اس کو لکھو. اقبال ایکنالج کرتے ہیں کہ سپر نیچرل فورسز نے مجھ سے یہ ڈاکومنٹ لکھوایا ہے فار اے پرپز, اور اس ڈاکومنٹ کو آئندہ آنے والے کئی سو سالوں میں بھی یہ ہر قوم جو اپنے آپ کو اگر ریوائیو کرنا چاہتی ہے تو ان ڈاکومنٹس کو استعمال کرے گی. دیکھیے ان ڈاکومنٹس کی ٹرانسلیشن اس زمانے میں مغرب میں ہوئی تھی, اسرار خودی کی اور رموز بے خودی کی, اور پوری یورپ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا کہ مشرق سے ایک آدمی اٹھا ہے جس نے کلیکٹو نیشنل ریوائیول اور انڈیویجول ریوائیول کے لیے ایسے ڈاکومنٹس لکھ ڈالے جو اس سے پہلے کئی سو سال اور اس کے بعد کئی سو سال میں کبھی نہیں لکھے جائیں گے. مغرب نے اقبال کی قدر کی. ٹرانسلیشنز اردو میں نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے انگریزی میں ہو چکی تھی اور پوری دنیا کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو کے یہ پاگلوں کی طرح لوگ اس کو خرید رہے تھے. اور اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بہت سارے ممالک جو تھے اقبال ڈے بھی منایا کرتے تھے, اور اسی وجہ سے یعنی ہم لوگ آج یقین نہیں کرتے ہیں لیکن پوری دنیا میں اقبال ڈے منائے جاتے تھے. اقبال یورپ میں جب ٹریول کرتے تھے تو بڑے بڑے بادشاہ اور اس زمانے کے حکمران اور وزراء اور دانشور اور پی ایچ ڈی اور نوبل پرائز ونرز اقبال سے ملنے کی درخواستیں کیا کرتے تھے. لائن لگی ہوتی تھی کہ اقبال 1 منٹ کے لیے ہمارے پاس آ جائے. میسولینی جو اٹلی کا بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا, اس نے اقبال کو اٹلی انوائٹ کیا اور باقاعدہ اقبال سے مشورہ مانگا کہ ہم اپنے اٹلی کو ریبلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فلسافیکل ڈاکٹرن آپ کی ہوگی, آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم نے اپنی اتنی بڑی قوم کو کیسے بنانا ہے. اقبال شروع میں, اور انہوں نے بڑی فیسنیٹنگ اس کو مشورے بھی دیے. اقبال کے گیم پلان دیکھیے کہ اقبال یورپ کو مسلمان کرنا چاہتے تھے تو اقبال نے مشورہ دیا میسولینی کو کہ تم نیشنلزم میں اتنے تقسیم ہو چکے ہو کہ کوئی فرینچ آ کے اٹلی میں آباد نہیں ہوگا, کوئی انگریز آ کے اٹلی میں آباد نہیں ہوگا, کوئی جرمن آ کے اٹلی میں آباد نہیں ہوگا, کیونکہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو قومیتوں میں توڑ لیا. دنیا کی ایک قوم ہے جو قومیت کے اس کانسیپٹ پہ یقین نہیں رکھتی, وہ مسلمان. ٹھیک, تو تم ایسے کرو کہ پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان لا کے اٹلی میں آباد کر لو, اور اس کے نتیجے میں تم کو فریش بلڈ ملے گا, نیو تھاٹ پروسیس آئے گا, نئی ویلیو سسٹمز آئیں گی, کیونکہ تمہارے مغرب نے اپنی ویلیوز گم کر دی ہیں. تو تم کو دوبارہ ویلیوز چاہیے, فیملی لائف چاہیے. اٹلی واز آلسو ویٹیکن بھی تو وہاں بیٹھا ہوا تھا نا, روم کے اندر. روم کے اندر وہ بھی بیٹھے. تو دیٹ واز آلموسٹ امپاسبل فار, مگر اقبال ورکڈ آن میسولینی. جب موقع ملا تو انہوں نے اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا ضرور ڈالا. اینڈ میسولینی کوڈ ناٹ ڈو دیٹ نیچرلی, اس لیے فیشسٹ آبجیکٹو تھے اس کے. شروع میں اقبال نے میسولینی کی بڑی تعریف بھی کی بیکاز میسولینی واز سافٹ ان دا بگننگ, آہستہ آہستہ بگڑا وہ. مگر مقصد کہنے کا یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ دنیا کے اس وقت کے جو طاقتور ترین حکمران اور بادشاہ تھے وہ اپنا فخر محسوس کرتے تھے کہ اقبال کے ساتھ چند منٹ گزار سکیں, اقبال سے مشورے لے سکیں. ایک کال لیں گے, آپ یہیں پہ پلیز روک کے رکھیے گا. کال لیں گے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ اقبال حیدر جی. جی. If I may say so, first of all, I've been deprived of such a good discussion for such a long time, and hats off to you people. And secondly, if I may say, and if I may suggest, you people are such influential people, کیا ہم اس بک کو ہمارے کورس کا حصہ نہیں بنا سکتے؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آئی تھنک کہ بالکل یہ بننی چاہیے ایز اے کورس کا حصہ. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جو دوست نے ہماری بات کی ابھی کہ بدنصیب ہوگی مسلمان ملت اور انسانیت اور خصوصاً پاکستانی قوم اگر یہ اقبال کی دونوں ڈاکٹرنز اسرار خودی اور رموز بے خودی پہلی کلاس سے لے کر ہمارے پی ایچ ڈی تک ہمارے نیشنل کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہ بن جائیں, ایکڈیمک کانسٹیٹیوشن کا, ہمارے کریکولم کا, ہمارے میڈیا میں ان کتابوں کو تو اس طرح پروموٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح یہ ہمارا قومی ترانہ ہے, نیشنل اینتھم ہے. How would you think that would be possible? دیکھیے پہلی بات تو انڈیویجول اور سیلف ریوائیول. جب ہم ایک معاشرے میں ایک چیز کو اتنا اسٹرانگلی پروموٹ کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ مجبور ہو کے حکومت کے لوگوں کو بھی اس کو اپنے کریکولم میں اپنے کورسز میں ڈالنا پڑتا ہے. ایک خوف طاری کر دیا کہ فارسی کی کتابیں لہذا ہاتھ مت لگاؤ. ایسے مجبور لوگوں کو ہم دیتے کیوں ہیں, ایوانوں میں گھسنے کیوں دیتے ہیں؟ بس یہ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو مجبور نہ ہوں. اور بات وہ یہی ہوئی ہے کہ یہ اس لیے دیکھیے آپ کو غیرت, عزت, ڈگنیٹی اور آنر کا کمپیرزن اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ذلت, رسوائی, جہالت کو ساتھ دیکھیں. جی ہوا یہ ہے کہ جہالت اور رسوائی تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس جو پچھلے 60 سال سے نظر آ رہی ہے, مگر ہمیں ڈگنیفائڈ اور آنریبل لیڈرشپ ابھی تک نظر نہیں آئی. ابھی تک لوگ اس ڈسبلیف میں چلے جاتے ہیں کہ ایسا مرد مومن کو ایگزسٹ بھی کرتا ہے. یعنی جو بات ہم کر رہے تھے کہ آپ کو اور ہم کو
بہت سے لوگوں نے تھریٹ اس بات پہ کیا ہے کہ جی یو پیپل ہیو ٹو بی فیکس. کیوں؟ بیکاز آپ ابھی تک زندہ ہیں. اس لیے کہ ابھی تک آپ کو بین کیوں نہیں کیا, اور اوپر سے آپ کے پاس اسپانسرز بھی ہیں, اور اس لیے کہ آپ کو لوگوں نے, اس سسٹم نے ابھی تک آپ کو ایلیمنیٹ کیوں نہیں کر دیا. تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ اس سسٹم کے ساتھ وابستہ ہوں گے. وہ اس وجہ سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ اس پورے نظام کو چلانے والے یہ کفر زائنس CIA یہ اس نظام کو چلا رہے ہیں. اٹس ناٹ ہیپننگ لائک دس. اس نظام کو اللہ چلا رہا ہے. اللہ کا اپنا نظام ہے. فرعونوں کے گھر میں موسیٰ پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح پوری کائنات اسی طرح چلتی ہے. We are product of, I at least think I'm a product of that system. علامہ اقبال, ایوری بڈی, ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پروسیس کو آپ دیکھیے تو اسی کفر کے معاشرے میں حضور پیدا ہو کے بڑے ہوئے ہیں نا. اور آپ جیسا کہ بتا رہے تھے کہ وہ بتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ کہ بتوں کے ہوتے بھی طواف جاری ہوتے تھے. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کام لینا چاہتا ہے, اقبال کو ایلیمنیٹ کرنا کون سی مشکل بات تھی؟ صحیح بات ہے. نہ کوئی سیکورٹی, نہ کوئی کچھ, نہ کوئی سیاسی لیڈر, نہ پیسہ, نہ باڈی گارڈ. وہ بےچارے دھوتی چارپائی پہ بیٹھے ہوتے تھے, دھوتی بنیان پہن کے. اس بابے کو مارنا کون سا مشکل کام تھا؟ اللہ جب کام کرانا چاہتا ہے تو اللہ کی فورسز آپریٹ کرتی ہیں, اور ہر فورس CIA نہیں ہوتی کہ جناب دنیا CIA چلا رہی ہے. اللہ کی اپنی فورسز بھی ہیں جو نظر بھی آتی ہیں اور کچھ نظر نہیں بھی آتی. اینڈ دس از واٹ دا ڈائمینشن وچ از انٹیگرل پارٹ آف مسلم بلیف. اللہ بچانے والا ہے, اللہ مارنے والا ہے, اللہ رزق دینے والا ہے, اللہ عزت دینے والا ہے. یہی سب سے بڑا بلیف ہے نا مسلمانوں کا. ونس یو گیٹ اوور دیٹ, ڈر ختم ہو جائے آپ کے اندر سے, بھوک کا, عزت کا. انسان کو خوف اسی بات کا ہے نا کہ جی میرا رزق مار لیں گے, میری عزت بےزتی کر دیں گے, مجھے جان سے مار دیں گے. With that we're going to take a break. Once we come back we're going to discuss this further. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. جی سر, آپ کھانسنے سے پہلے کچھ بڑی انٹینس باتیں کر رہے ہیں. سر باتیں تو واقعی اتنی انٹینس ہیں کہ یہاں کھانسی تو چھوٹی بات ہے, یہ تو تن بدن میں آگ لگا دیتے. صحیح کہہ رہے ہیں, میں یہاں بیٹھا فیل کر رہا ہوں. They set you on fire. They actually burn you. This is how اقبال also felt. اقبال جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں اس فقیر کی طرح, اس شمع کی طرح جلا ہوں جس کی ساری آگ, جس کا شعلہ, جس کی تپش اس کے اپنے وجود کو جلا دیتی. I burnt myself like this. اور اس عشق اور جنون اور دیوانگی کے بغیر کہ جب انسان کو سوائے اللہ کی ذات کے, ماں سوائے اللہ کے کچھ نظر نہ آ رہا ہو کائنات میں, کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. یو نیڈ ٹو برن یور سیلف. ہوش, عقل, فہم, سمجھ, اس کے ساتھ دنیا کی ایڈمنسٹریشن تو گزارا کی جا سکتی ہے, لیکن انسان کو اس کی عروج پر, اس کی فلائٹ پر, اس کی معراج پر لے جانے کے لیے اس کے خودی کی, اس کے انفس کی, اس کے قلب کی گرمی, حدت چاہیے, ہیٹ چاہیے. بالکل. اور ایک چھوٹی سی چڑیا جو ایک پودے سے ایک دوسرے پودے تک اور ایک شاخ سے دوسری شاخ اچھلتی کودتی رہتی ہے, اس چڑیا کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہزاروں فٹ اوپر اڑنے والے شاہین کی پرواز کا اندازہ بھی کر سکے کہ وہ کیا زندگی گزارتا ہے, کہ وہ شاہین کیا زندگی گزارتا ہے, اس کو کیا ٹربولنس فیل ہوتی ہے, اس کو کیا ہیڈ ونڈ ملتی ہے, اس کو کیا ویو ملتا ہے دنیا کا, وہاں سے وہ جو ڈائیو کرتا ہے شکار کے لیے اس میں کیا ایڈرلن رش ہوتا ہے, اس کو صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو کیا جنون اور دیوانگی نظر آتی ہے اس پرواز پہ اکیلے اڑنے میں. وہ چھوٹی چڑیا تو نہیں فیل کر سکتی. تو انسانوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اقبال کا شاہین ہے ہی وہ وجود. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, جب وہ بات کرتے ہیں تو شاہین ہے شہ لولاک ہے, تم رسول اللہ کے شاہین ہو. اقبال تو مومن کو کہتے ہی شاہین ہے, کیونکہ مقصد اس کا یہی ہے کہ تمہاری پرواز اتنی بلند ہوتی ہے, تمہاری نگاہ اتنی بلند ہوتی ہے, تمہاری جرأت اتنی یونیک ہوتی ہے کہ اس ہائٹ پہ بھی یو لائک ٹو اسٹے سولو, یو لائک ٹو فلائی الون, کیونکہ تمہارا کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا, کوئی تمہارے مقابلے کا ہوتا نہیں. یہی کمپیرزن اقبال اس ملت اسلامیہ کو دیتے ہیں کہ جس طرح مرد مومن یونیک ہوتا ہے, یہ ملت بھی یونیک ہے. یعنی بڑا خوبصورت آغاز وہ جو پریامبل کرتے ہیں رموز بے خودی کا, کہ ملت اسلامیہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے تیرا حق خاتم اقوام کرد, بر تو ہر آغاز را انجام کرد. اللہ تعالیٰ نے, اے ملت, اللہ تعالیٰ نے تم کو خاتم الاقوام بنایا ہے کہ تمہارے بعد کوئی قوم اور نہیں آئے. جس طرح حضور خاتم الانبیاء ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ آ سکتا ہے. اور جو کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا اپنے آپ کو اس کو خرافات اس کے ذہن میں یہ گھس جائیں کہ وہ نبی بن سکتا ہے, تو سوائے کفر کے اور فساد کے اور تباہی و بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح یہ ملت, اس کے بعد کوئی اور قوم نہیں آئے گی. ہم خاتم الاقوام ہیں, ہماری قوم بھی خاتم الاقوام ہے, اور اس قوم پر اللہ نے ہر ابتدا کی انتہا کر دی ہے. یعنی جو آدم علیہ السلام کے وقت سے جو انسان کو نئی نئی قومیں, نئے نئے مذہب آنا شروع ہوئے تھے, اب انتہا ہو گئی ہے. اس کے بعد اب کوئی قوم نہیں آئے گی, کوئی رسول نبی نہیں آئیں گے.
اے ملت تم آخری ہو. زمانے میں جس کو اقبال میں اردو کے کلام میں کہا تھا کہ تو